रहमान रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग हमारे उलमाए किराम के जो यंग उलमा हैं और यंग मशाइखीन इज़ाम हैं, जिसमें से हज़रतुल अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद रिज़वान पाशा ख़ादरी साहब, आली जनाब मोहतरम सैयद काशिफ पाशा ख़ादरी साहब, बंदा नवाज़ी साहब और हमारे हर दिल अज़ीज़ दोस्त और मेरे हैदराबाद के मशहूर और मारूफ आलिम दीन जनाब सैयद खलीलुल्लाह उवैस बुखारी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की कल से मैं एक कोशिश और एक काविश में लगा हुआ हूँ। और हमारे जितने मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग मशाइखीन इज़ाम उलमाए किराम यहाँ मौजूद नहीं हो सके, लेकिन उन सब की सरपरस्ती हम पर हासिल है। लेकिन मैं कल से एक कोशिश में ये लगा हुआ हूँ कि हैदराबाद की सरज़मीन पर जैसे कि कभी कोई गुस्ताखी होती तो हम सब मिलकर एकजुट होकर एक एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म करते और फिर उसमें ये बताते कि हम यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम जीने के लिए भी तैयार हैं, नबी के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी खुदा की कसम कोई अदना मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुअर का बच्चा हर रोज सुबह उठकर एक नई गुस्ताखी करता है, 12 इसको जेलों और सलाखों के पीछे डालते हैं। उसके बावजूद अरे खाली एक हमारा मुफ्ती सिर्फ कुत्ते के बच्चे कहने पर उसको पीडी एक्ट लगाकर उसको गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए। लेकिन आज हमारे खिलाफ ऐसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी कर रहा है, आए दिन अपनी गंदी जुबान लेकर बकते जाता है। लेकिन वो यूपी की सरजमीन पे बैठा हो, किसी और सरजमीन पे बैठा हो, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के बारे में मैं कल भी यही कह रहा था, आज भी यही कहूँगा कि नबी की शान में हो या किसी सहाबी की शान में हो या किसी अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी करने वाले का किसी जात पात से मजहब नहीं होता, उसका कोई मजहब ही नहीं होता, क्योंकि ये मजहब लेस इंसान होता है। ये दहशतगर्द हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर और ये दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों में लड़ाना चाहते हैं। गंगा जमनी तहजीब के साथ हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा मुसलमान भाई जब सुबह उठता है तो एक गैर मुस्लिम के साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात करता है, एक दूसरे की कैफियत लेते हैं, एक दूसरे की खैर खैरियत को पूछते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में ये नापिकार, ये बदबख्त, ये सुअर की औलाद, कुत्ते के बच्चे पैदा होकर हमारे अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हैं। अरे हम कितनी देखिए, अभी हमारे सरपरस्त बोल रहे थे कि हम हमारे ऊपर हमले बर्दाश्त कर सकते हैं, आप हमारे औकाफी जायदादों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, फिर भी हम खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम पर जुल्म हर रोज सुबह और शाम मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये जुल्म अपनी जगह है, ये छोटा जुल्म है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो जुल्म किया जा रहा है हम पर, ये हमारे माँ बाप इन पर कुर्बान कर सकते हैं, हमारी औलादों को इन पर कुर्बान कर सकते हैं, हमारी जानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन हम सब कुछ कुर्बान करेंगे, लेकिन नबी की ज़ात पर जरा सी सहवन भी अगर कोई आमदन हो या सहवन मेरे आका की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करता है तो हम खुदा की कसम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज चार मीनार की सरजमीन पर, चार मीनार के दामन पर खड़े रहकर पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पे यह हमारा ऐलान है कि अगर कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो जैसे अभी कहा गया है कि फिर इसके बाद जो हालात होंगे तो उसके जिम्मेदार इनको जो इजाजत दे रहे हैं, इनके खिलाफ जो एक्शन ले रहे हैं, उनके वो जिम्मेदार रहेंगे। मैं तंजीम तहफ़्फ़ुज़े नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम AKM फाउंडेशन की जानिब से मैं इसका चेयरमैन हूँ। मैं यहाँ पर जमा होकर यही ऐलान करूँगा कि बस मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए और इंशाअल्लाह हमको एक ऐसा एहतजाज भी बुलंद करना है जैसे औरंगाबाद की सरजमीन से निकलकर मुंबई की सरजमीन पर पहुंचा है। इंशाअल्लाह हमारे सियासी कायदीन भी हमारे साथ हैं, हमारे उलमा मशाइखीन भी हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह सब मिलकर इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। मैं अवामुन्नास से भी गुजारिश करूँगा कि मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए और पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए आप लोग एक धरना मुनज़्ज़म करते हुए करीबी PS में आप जाकर बराबर कंप्लेंट कीजिए और FIR दर्ज करवाइए। जज़ाकल्लाहु खैरन। मैं मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी एक कॉल पर आपने लब्बैक कहा, फिर यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और मैं CP साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कल CP साहब के पास जाकर बैठा तो CP साहब बोले कि ये मुफ्ती क्यों आए हैं, इनके लिए क्या मसला है। तो मैं बारहा अर्ज करने लगा, साहब देखिए हमारे नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सरकार की नामूस पर उंगली उठाई जा रही है बार बार। तो CP साहब एक ही बात बोले कि देखो उन्हें यहाँ अगर रहता तो मैं उसके साथ क्या करता, मैं वक्त बता देता था। ये CP साहब का कहना है। यहाँ अगर रहता तो मैं क्या एक्शन लेता था, आप देख सकते हैं।
لیکن وہ یہاں نہیں ہے نا صاحب، اب ہم کیا کر سکتے؟ تو بولا صاحب FIR تو برابر لینا پڑے گا۔ الحمدللہ ہر PS میں FIR ہو رہی ہے، آپ برابر FIR کروائیے، اور مگر قانون کا ساتھ لیتے ہوئے ہر کام کیجئے، قانون کے خلاف ورزی مت کیجئے، قانون کا مد نظر رکھتے ہوئے، قانون کا خیال رکھتے ہوئے آپ ہر کام کیجئے، انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی، ہماری کامیابی ہوگی۔ اور یاد رکھو، آخری میں ایک بات کہوں گا، تم اسلام اور مسلمان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو، تاریخ گواہ ہے جب جب مسلمانوں کو دبایا گیا، اسلام کو دبایا گیا، اللہ نے اسلام میں ایسی لچک دی ہے، تم جتنا دبائیں گے اتنا پھیل کے رہیں گے انشاءاللہ۔ تم آج ناموس رسالت پر انگلی اٹھا رہے ہو، کل انشاءاللہ العزیز یہ ناموس رسالت کے پرچم تلے انشاءاللہ تمہارے گھر کے افراد بھی آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز حضرات، جیسے کہ دور حاضر میں مسلمان ہندوستان سے لے کر فلسطین تک بہت سے معاملات سے اس وقت گزر رہے ہیں، انفرادیت کے معاملات بھی ہیں، اجتماعیت کے معاملات بھی ہیں، بہت سے مسائل اور مصیبتوں سے اس وقت گزر رہے ہیں، لیکن یہ تمام مسائل انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، یہ تمام مسائل اور تمام مصیبتیں بہت چھوٹی چیز ہیں۔ ہمارے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ عزت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا ہمارے نبی کی محبت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا محبوب مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اور یقیناً جو ایمان والا ہوگا اس کے لیے عزت مصطفیٰ سے بڑھ کے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بڑے غم و غصے کا ماحول اس وقت پورے ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے کہ جو گستاخی بار بار کسی نہ کسی بدبخت کی زبان سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہے، یہ ہرگز بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو بدبخت گستاخ ہیں یہ نہ صرف ہمارے دشمن ہیں بلکہ یہ ہندوستان کے امن کے بھی دشمن ہیں، ہندوستان کے سکون کے بھی دشمن ہیں، ہندوستان کی سالمیت کے بھی دشمن ہیں۔ یہ وہ دہشت گرد، یہ وہ ٹیررسٹ ہے جو ہندوستان کے اندر رہ کے دہشت گردی مچا رہے ہیں۔ میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے بھی اس بات کی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے پہچانیے ان لوگوں کو، جو آپ کے ہیں نہ ہمارے ہیں، یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے یہ تمام معاملات کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے دریغ گستاخیاں کی جا رہی ہے جو کبھی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایک مسلمان اپنے ساری مصیبتوں کو ایک طرف رکھتا ہے اور آمنہ کے لال کی عزت کو ایک طرف رکھتا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی سودے بازی کبھی مسلمان نہیں کر سکتا، اور جو کرے اس کے اندر کسی قسم سے ایمان موجود ہی نہیں ہے۔ ایمان نام ہی حضور کی محبت کا ہے، اور یہ آج غم و غصہ جو ہمارے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ بدبخت کھڑا ہو کے کوئی حضور کی شان میں الگ الگ انداز میں گستاخیاں کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کے بند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا تو پھر حالات جو بھی خراب ہوں گے، یہ حالات کی خرابی کے تمام وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جو اس سلسلے کو بند نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم تمام حکومت کے ذمہ داران سے اس وقت بڑے ہی امن کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں، ان علماء کرام کی موجودگی میں تنظیم تحفظ ناموس رسالت کے زیر اہتمام اس پریس کی میٹ میں ہم حاضر ہیں، اور یہی آپ تمام حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ خدا کے لیے جلد سے جلد ان لوگوں کی زبان پر لگام کسی جائے، ان لوگوں کے گلے میں رسی ڈالی جائے، ان لوگوں کو بتایا جائے کہ ہر مذہب ایک چیز ضرور سکھاتا ہے، وہ انسانیت ہے اور تمام مذاہب کی محبت ہے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مذاہب سے محبت کا حکم دیا ہے، اور اسی محبت کے پیغام کو ہمارے نبی نے عام کیا ہے۔ لہٰذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت جلد سے جلد اس کے معاملے میں سخت نوٹ لے تاکہ ہمارے دلوں کے سکون کا سامان ہو سکے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، اس وقت ہم چار مینار کے دامن میں ہیں۔ پوری دنیا کے سارے مسلمان اس وقت بہت زیادہ افسوس کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، غصے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں مسلسل رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبیوں کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ تھم نہیں رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پوری دنیا کے سارے مسلمان اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر، پوری دنیا کی سارے انسانوں سے بڑھ کر اگر کسی سے مسلمان پیار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں
وہ ہستی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہ مسلمانوں نے کبھی برداشت کی ہے، نہ مسلمان کبھی برداشت کر سکتے ہیں۔ آج چار مینار کے دامن میں ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے غصے کا اظہار کریں اور حکومت کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ یہ جو مسلسل سلسلہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کا چل رہا ہے، فوراً اس پر کوئی اقدام کریں، یہ سلسلے کو جلد سے جلد روکنے کی کوشش کریں، چونکہ مسلمان اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم تمام کے لیے اپنی جانوں سے بڑھ کر زیادہ عزیز ہے۔ ہمارا کلمہ جو ہے، ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے، اس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پاس دنیا کی سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل کوئی ہستی ہے تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ماضی قریب میں جو بے ادبی ہوئی، جس نے بے ادبی کی، ہماری گزارش حکومت سے یہی ہے کہ ہم پیسفل انداز میں اس وقت حاضر ہیں کہ جلد سے جلد جس بدبخت نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی ہے اس کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ یہ ایک حیدرآباد نہیں، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بے چین ہیں۔ فوراً حکومت سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس پر ایکشن لیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ہم جلد سے جلد اس کے لیے سخت سزا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان حیدرآباد کے انتہائی معزز عالم دین مولانا ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس بخاری صاحب موجود ہیں۔ ہمارے درمیان حیدرآباد کے ایک اور معزز مشائخ حضرت مولانا سید شاہ کاشف پاشا صاحب بندہ نوازی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا سید خالد محی الدین صاحب قادری بھی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان حضرات سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی گزارشات، ان کی کمپلینٹ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی۔ بس مطالبہ یہی ہے کہ اس بدبخت پر جلد سے جلد ایکشن لیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔